مدنی چل کے ٹیم نے جا کر، آئیے لوگ کیا سوچتے ہیں بچیوں کے بارے میں، ذرا وہ بھی سنتے ہیں۔ بچے تو نہیں کہنے چاہیے، رحمت ہے اللہ کی، دو بیٹی ہیں ماشاءاللہ، لیکن اگر بیٹیاں اللہ نے دی ہے تو بیٹا بھی اللہ دے گا۔ اور یہ ہے کہ بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹا بھی بیٹا ہوتا ہے تو دونوں اللہ کی دین۔ پر بیٹے پہ لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپے کا سہارا ہے، تو اگر انسان اپنی محنت پہ اگر پختہ یقین رکھے تو سہارا تو اللہ کا ہی ہے، اس کے پیارے رسول کا ہے، صحیح ہے نا؟ تو افسوس تو مجھے نہیں ہے، دینے کی ذات اللہ، ابھی بھی عمر ہے، اللہ ہماری زندگی ہے تو اللہ ہمیں بیٹا بھی دے گا۔ جب میری ایک بیٹی ہوئی تو میں اتنا خوش ہوا کہ کوئی اس کی حد نہیں، تو دوسری بیٹی بھی ماشاءاللہ اللہ نے دی مجھے۔ تو جب وہ ہاسپٹل میں اعلان ہوا کہ میرا نام لے کے مجھے پکارا گیا کہ آپ آ جاؤ، میں جب گائنی روم میں گیا تو میں نے بیٹی لی اپنے ہاتھوں میں، تو میرے نا خوشی کے آنسو نکل آئے۔ تو میرے برابر میں میری بھابھی کھڑی ہوئی تھی، تو انہوں نے سمجھا شاید اس کو افسوس لگا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ رو نہیں، اللہ بیٹا بھی دے گا۔ میں نے کہا میں رو رہا تھوڑی ہوں، میں تو خوش ہوا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک اور رحمت دے دی۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی ایک بیٹی سے نوازا تھا، اور 3 سال کی عمر میں میری بیٹی ایک حادثے کا شکار ہوئی اور دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا، کیونکہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ جب ولادت ہوئی تب بھی خوشی ہوئی، اور دنیا سے رخصت ہوئی تو غم تو ہر ماں باپ کو ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن ایک طرف جنت کی بشارت اور جنت کی خوشی سن کر دل کو تسلی ملتی ہے، دل کو ڈھارس ہوتی ہے، صبر کی طرف ذہن بنتا ہے۔ مدنی ماحول کی برکتیں ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تربیت ہے۔ الحمدللہ حادثے پر کوئی واویلا، شور شرابہ ہم نے نہیں کیا۔ الحمدللہ یہ تربیت دعوت اسلامی کی برکت سے صبر کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں میری مدنی منی کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ بیٹیاں گھر کی رحمت ہوتی ہیں، بیٹی کو بیٹے سے کم مت سمجھو، بیٹیاں بہت انمول تحفہ ہیں۔ ماں باپ کے لیے سارے بیٹے اپنی جگہ ہیں، بیٹیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں۔ کوئی بھی غلطی ماں باپ کو کوئی بھی ضرورت ہو بیٹی کرے گی، بیٹا کبھی نہیں آگے بڑھے گا۔ کوئی چیز کی پریشانی ہوگی بیٹی ماں باپ کی ہمیشہ ساتھ دے گی، اور ماشاءاللہ بیٹیاں گھر کی رونق ہے۔ بیٹیوں کے اب آپ سے یہ بولوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے نا پرورش اچھی کروائے۔ ہمارے یہاں جو ہے بیٹیوں کی تعلیم سب سے پہلے قرآن پاک کی دی جاتی ہے، اسلامی طریقے کا جو ہے، اور اس کے پردے کا خاص خیال کیا جاتا ہے، اپنے سے بڑوں کی جو ہے عزت کی جاتی ہے۔ بچیوں کی تربیت یہ ہے کہ ان کو باہر کبھی لے کے نہیں گئے، جو ماں باپ نے کیا ان کے اس کی مطابق انہوں نے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے، انسان کے ساتھ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی پہنچ سے باہر ہوتی ہیں، لیکن بچوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ضرور ہے ہماری حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی ہر جائز خواہش کو پورا کرنے کی، اور الحمدللہ کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ اولاد تو ماں باپ کے لیے برابر ہوتی ہے، مگر اس میں یہ ہے کہ بیٹیاں سب سے زیادہ باپ کو ہی پیار کرتی ہے، اور بیٹا جو ہے وہ ماں کو پیار کرتا ہے۔ میرے کو اگر مجھے پیار ہے تو مجھے اپنی بیٹیوں سے زیادہ پیار ہے بیٹے کی نسبت، اور ماں کو جو ہوگا وہ بیٹے سے زیادہ پیار ہوگا بیٹی کی نسبت، اور بیٹیوں کو بھی باپ سے زیادہ پیار ہوگا۔ میں جاتا ہوں نا تو میری بیٹیاں گلے لگ جاتی ہے میرے، پپا آ گئے، پپا آ گئے، پپا آ گئے۔ ہاں یہ دو باتیں اشفاق بھائی کرنے والی ہیں کہ بیٹے باپ ماں سے قریب زیادہ ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ سے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ چلے یہ تو ایک تقسیم ہے، لیکن ایک جو بات کی نا بھائی نے وہ نہیں کرنی چاہیے کہ بیٹا کبھی بھی کام نہیں آئے گا۔ یعنی ہم یہ نہیں کر رہے سلسلہ کہ بیٹیوں کی فضیلت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ بیٹے کسی کام کے نہیں ہیں، بیٹے بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور بیٹا یقیناً آپ کا وارث بنتا ہے، آپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ، اور نیک اولاد کی تو بڑے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ تو اچھا بیٹے یعنی بیٹیوں کو ضرور انکریج کرے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بیٹوں کو ڈسکریج کریں۔ یعنی بیٹوں کو تو ویسے ہی لوگ سینے سے لگا رہے تو اب اس لیے بیٹیوں پہ بات کر رہے ہیں، ورنہ بیٹوں پر بھی پورا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعض بیٹے ایسے وہ ہو جاتے ہیں، احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا، ڈس بیلنس نہیں کرنا۔ ڈس بیلنس بہت اچھی بات ہے کہ توازن رکھنا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ معاشرے میں اس وقت پرابلم جو ہے وہ بیٹیوں کی وجہ سے ہے، اس لیے زیادہ بات ہوتی ہے، ہمارا جو ہے وہ ایمفسائز ہے، وگرنہ بیٹے بھی بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت اور رحمت ہے، یہ کوئی رحمت سے کم نہیں ہے، اگر یہ جنت میں لے جانے کا ٹکٹ یہ بھی بنتے ہیں۔ چلے آپ ذرا نعت سنانے کی کوشش کریں، جلدی سنا دو۔
حسبی ربی پڑھو لا ما فی قلبی. نہیں بھائی مشل سنا نہیں رہی ہے, اب آپ مشل کو لیں, تھوڑی دیر پکڑیں. اچھا یہاں میں ایک اور بات بھی آپ کو, ہم نے ایک ذہنی آزمائش کے پروگرام میں بھی ہم نے بیٹیوں پر ایک کلپ کیا تھا اور وہ بڑا مشہور ہوا تھا اور لوگوں کو اس سے بھی بڑی انسپریشن ملی تھی. جو ہم ابھی بات کر رہے تھے نا اشفاق بھائی, کہ اس میں وہ جو ہمارے نوید بھائی کے ساتھ بھی جو واقعہ ہوا, جو بچی کا واقعہ ہوا اور انہوں نے صبر کیا, اور یہ بھی واقعی بڑی بات ہے کہ چھوٹے بچے تو ماں باپ کی مغفرت کا ذریعہ ہوتے ہیں جو انتقال کر جاتے ہیں, تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس پر بھی ہمیں واویلا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی رضا پر رضا. چلے بھائی, ما فی قلبی, بند مائک میں پڑھ دیا. یہ چلے, یہ ایسے ہی ہوتا رہے. چلیں اچھا, اور اس میں اشفاق بھائی ایک اور بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا, اسلام کا حسن, ہمیں حسد نہیں بھی کرنا اور ایسے کام بھی نہیں کرنے جس سے دوسروں کو حسد ہو جائے ہم سے. یہ بھی ہمیں کتابوں میں بتایا گیا. یعنی بعض اوقات کچھ لوگ اپنی ہر نعمت کا ایسے اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ لوگ آپ کی ان نعمتوں سے آپ پر حسد کر سکتے ہیں. اچھا, بچوں میں حسد نہ ہونے دینا یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے. یعنی ایک بچہ یہ میرا پیارا, یہ میرا دلارا, اب دوسرے کو ڈسکریج کر رہے ہیں. بھائیوں میں آپس میں حسد ہونے کی بڑی وجہ ماں باپ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو بالکل ہی ڈسکریج کر دیتے ہیں. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ اخبار میں واقعہ آیا کہ ایک شخص جو ہے, اسے پتا چلا کہ ایک بھائی نے اپنی چھوٹی بہن کو نہر میں دھکا دے دیا. تو جب بعد, اچھا بھائی کی عمر بھی 10-11 سال, بہن کی عمر 4-5 سال, تو بعد میں جب پتا چلا تو بھائی سے جب پوچھا اس چھوٹے بچے سے, تو بولا کہ جب میں تھا تو میں ہی تھا گھر میں, مجھے ہی پیار ملتا تھا, مجھے ہی تحفے ملتے تھے, جب سے یہ آئی ہے مجھے کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. جیلسی ہو گئی بچے کو. اب وہ چھوٹا ہے حالانکہ, لیکن وہ یہ آپ دیکھیں بچوں میں آپس میں بعض اوقات اس لیے مار کٹائی ہو رہی ہوتی ہے کہ اس کو پیار مل رہا ہے, مجھے نہیں مل رہا. تو یہ بھی ہمارا کام ہے کہ اب بچوں میں, دونوں بیٹوں کے اندر بھی اگر بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں, ہمیں ماں باپ کو ایک بڑا کردار ادا کرنا ہوتا ہے. بلکہ میں تو ایک اور بات سیکھی تھی پریکٹس سے اور سمجھا بھی اس کو, کہ اگر ہم نے اپنے کسی بیٹے کو تحفہ دینا ہے نا, تو کوشش کریں کہ وہ تحفہ بڑے بھائی کے ذریعے چھوٹے بھائی کو دلوا دیں. بھائی ہم دیں گے تو ماں باپ تو دیتے ہی رہتے ہیں, مگر بھائی دے گا تو دونوں بھائیوں میں پیار بڑھے. کیونکہ ہمارے جانے کے بعد دنیا سے اگر بچے جڑ کر رہیں گے تو یہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوگا, ہماری فیملی جڑی رہے گی. تو یہ بھی ہم نے کرنا ہے, ورنہ ہم اگر ذرا ون سائیڈڈ چلتے رہے, جو انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹا تو کام ہی نہیں آئے گا, تو یہ بھی نہیں سوچنی ہونی چاہیے. تو ماشاءاللہ بڑا مجھے, اچھا وہ رکشے والے بھائی کی جو بات تھی, اچھا وہ بناوٹی بات نہیں تھی, وہ جو فیلنگ, ہاں وہ جو ان کا چہرہ بھی بتا رہا تھا کہ وہ بالکل فیلنگ کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور وہ جو جملہ انہوں نے کہا کہ دوسری بیٹی پر خوشی کے آنسو نکل آئے, تو سبحان اللہ. میں رکشے والے کی ایک بات ہے, نارملی یہ دیکھیں تو ہمارے معاشرے کا ایک لوور طبقہ سمجھا جاتا ہے. خوشی ہو رہی ہے ہمیں, یہ خوشی ہو رہی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں اور اتنی بھی برائی نہیں ہے جناب. ہاں الحمدللہ, ہمارے پاکستان میں الحمدللہ یہ بہت کم ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر ایسا ہے, بالکل, لیکن دنیا بھر میں. اور شاید یہ وہی بات ہے کہ دین سے انہوں نے دین بیانات سنے ہوں گے, ایسا مدنی چینل یا ایسے بیانات سنے ہوں گے علماء کی صحبت, کہ جو اس نعمت کے بارے میں بتاتا ہے. سبحان اللہ, ایمان تازہ ہوا. ایک کال لیتے ہیں سلسلہ.